السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کے اختتام کی جانب ہم گامزن ہیں۔ آیت نمبر 27 کے دو حصے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے بھی، جس میں بیان کیا گیا ہے رہبانیت کے نفی۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آیا ہے جو اصل مضمون ہے، جس کی طرف سورت کے اس حصے میں توجہ دلائی جانی مقصود ہے، تو اسے بہت توجہ اور غور سے پڑھیے گا۔ ترجمہ: اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ رہبانیت کا لفظ رہب سے نکلا ہے۔ رہب کا معنی ہے خوف، بہت زیادہ ڈر، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا۔ اس کیفیت کا نام ہے رہب، اور اس کیفیت کے لیے جو انداز اختیار کیا جائے، اس انداز، اس طریقے کو کہتے ہیں رہبانیت۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے یہ غلطی کی تھی، تو تم یہ مت کرنا، ورنہ اس کا انجام غلط ہوگا۔ جب انسان پر مذہبی رنگ چڑھتا ہے تو وہ خود پر طرح طرح کی ایسی پابندیاں لگانے لگتا ہے جو فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، ایسی پابندیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ تو کیونکہ یہ پابندیاں فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے نفس اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے نتیجے میں غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے جو عیسائیت کے مذہب میں ولی ہیں، ان کی کیا کیا کہانیاں ہیں۔ ان میں یہ تھا کہ وہ شادی نہیں کرتے تھے، کوئی اتنے سال نہایا نہیں، کسی نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا کہ ان سے محبت کرنا گناہ ہے۔ ایسے راہب اور راہبائیں ایک مرکز میں رہا کرتے تھے، وہاں ویسے تو یہ شادی نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں ایسی ایسی داستانیں ان کی باہر آئیں کہ توبہ استغفار۔ کسی تاریخ دان نے لکھا ہے کہ ان مرکزوں کے اندر ناجائز بچوں کے قبرستان بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے فطرت کے خلاف کام کیا۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم اپنے اہل و عیال سے محبت کریں یا اچھا لباس نہ پہنیں، دنیا کی نعمتیں استعمال نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہی یہ الفاظ آئے ہیں کہ کس نے حرام کر دی ہے وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب کچھ استعمال کریں، لیکن ان میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں، اپنی آخرت کو مت بھولیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 27 کا تیسرا حصہ مکمل ہوا، اور چوتھا اور آخری حصہ جو ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اور مزید فرمایا، اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ کو وہ مشہور حدیث تو یاد ہی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں 3 صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع کو بلایا اور ان سے خطاب کیا کہ مجھے آپ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور جس نے میرے طریقے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا جو صحابہ کرام نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا یا میں روزانہ جو ہے وہ رات کو قیام کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتایا کہ میں کس طرح سے عمل کرتا ہوں، ہمیں بھی ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ لازمی یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں بخش دے گا۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے سنت کے مطابق ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پیچھے رکھ کے صرف ان کی سنت جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، تو یہ جو ہے آپ سے محبت ہے۔ اچھا، جب میں لیکچر دینے جاتی ہوں تو میں نے عام طور پر ہی جولری پہنی ہوتی ہے، مثلاً چوڑیاں، انگوٹھی، ٹاپس، اور خواتین کی ہی محفل ہوتی ہے تو تھوڑا میک اپ بھی کر لیتی ہوں، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دین میں منع نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوں، تو یہ بھی لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے اوپر وہی پابندیاں لگائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائی ہیں، باقی اپنے خاندان، اولاد اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ہمارا دین ایک بے حد ماڈرن دین ہے جو یہ بتاتا ہے صرف وہی ہے اور جس سے یہ منع کرتا ہے وہ غلط ہی ہے، چاہے ساری دنیا اسے درست کہے لیکن وہ غلط ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار میں سے بہت سے لوگ نافرمان تھے، صرف کچھ ہی باعمل تھے، تو جو نافرمان تھے ان کو ہم نے ان کا اجر پورا دے دیا۔ تو یہاں پہ ہماری جو آیت ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کی جزا دے اور ہمیں اس پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔